الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا 16واں پارہ سورۃ کہف چل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کا معمول بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ دوسرا ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ دجال کا ظہور ہونا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بڑے فتنے سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں گے اس سورت کے پڑھنے سے، تو لا محال جو چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں اس سے بھی خود بخود حفاظت ہو جائے گی۔ چھوٹے فتنے کیا ہیں؟ جیسے کہ مال کا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے، جہالت کا فتنہ ہے کہ عدم علم کی وجہ سے انسان غیر نبی کو نبی کا مرتبہ دے دیتا ہے اور نبی کو خدا کا مرتبہ دے دیتا ہے۔ غلو کی وجہ سے کہ انسان مبالغہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرب قیامت فتنے کا ظہور ایسے ہوگا جیسا کہ تسبیح ٹوٹتی ہے تو پے در پے دانے گرنے لگ جاتے ہیں۔ اور آج کے دور میں خصوصاً اس پر ہر مسلمان کو معلومات اور مطالعہ ہونا چاہیے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں، بخاری، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، تو اس کے اندر کتاب الفتن کے نام سے ایک عنوان آتا ہے، کتاب الفتن کے نام سے۔ اگر انہی کتابوں سے فتنوں کا مطالعہ کیا جائے، پھر حالات حاضرہ پر دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایسے بتایا جیسا کہ آج خود آقا دیکھ رہے ہیں۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کتاب الفتن کے اوپر، صرف موضوع ہی یہی ہے کہ اس میں اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو ہمیں کافی حد تک فتنوں کے بارے میں معلومات ہو جائیں گی، اور جب فتنوں کے بارے میں معلومات ہو جائیں گی تو بچنا اس سے آسان ہوگا۔ اور اگر ہم پوری یہ صورت نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اس صورت کی ابتدائی 10 آیات تو روزانہ پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ فرمایا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ بات چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت خضر علیہ السلام کی، کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب فرما رہے تھے، تو خطاب کے دوران کسی نے سوال کیا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، نبی سے بڑھ کر تو کوئی صاحب علم ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی کہ لفظ میں جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میں ہی بڑا عالم ہوں، میں نے کیا ہے۔ یہ لفظ میں یہ بہت بری چیز ہے، انسان کو بہت کچھ گنوا دیتی ہے یہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ ایک شخص ہے، آپ چل کر اس کے پاس جائیں، وہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر وہ آپ کو ملیں گے، آپ ان سے ملاقات کریں، اور اس کی جگہ کی نشانی یہ ہے کہ یہ آپ ایک مچھلی بنائیں اور اس کو پکائیں اور اس کو کھاتے جائیں۔ جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے، وہ پکی ہوئی آدھی کھائی ہوئی مچھلی جب زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہی جگہ ہے۔ چل پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم حضرت یوشع علیہ السلام،
اب اتفاق سے حضرت یوشع علیہ السلام نے وہ دیکھا کہ وہ مچھلی زندہ ہوئی، وہ چل پڑی، وہ بتانا بھول گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ اس لیے کہ وہ پیغمبر کے خادم ہیں، خرق عادت ایسے کام وہ بہت دیکھ چکے تھے، ان کے لیے یہ بتانا کوئی ایک نیا اور اہم بات نہیں تھی، کیونکہ یہ علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھا کہ جیسے یہ زندہ ہو کے چل پڑے دریا میں، وہی جگہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام کو نہیں بتایا۔ جب بھوک لگی کہ لاؤ بھی مچھلی لاؤ، وہ کہاں ہے، تو پھر خادم نے بتایا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کے چلی گئی تھی، وہی تو جگہ تھی، وہیں تو پہنچنا تھا۔ پھر پلٹے اس جگہ پر اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ اب دیکھیں، ایک ہے وقت کا تشریعی نبی، شریعت والا نبی، اور دوسرا ہے وقت کا تکوینی نبی، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسرار اور رموز کچھ عطا فرمائے، کچھ، سب نہیں کہ یہ کائنات کا نظام کیسے چلتا ہے، اس کا کچھ حصہ۔ اب اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل کر گئے حضرت خضر علیہ السلام سے، وہ افضل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مفضول ہوئے، نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے۔ نبی تشریع یہ افضل ہوتا ہے نبی تکوینی سے۔ اب اس سے ہمیں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ لازمی نہیں ہے کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے کے پاس علم حاصل نہ کرے، نہیں، کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جو ہے یہ متاع ہے مومن کا، جہاں سے ملے اس کو حاصل کرو۔ اب دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کو نہیں بلایا بلکہ خود جا رہے ہیں، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ وہاں تک پہنچے، کیونکہ علم کا حصول ہوتا ہی مشقت کے ساتھ۔ ہم کہیں کہ راحت، آرائش، آسائش کے ساتھ ہمیں علم بھی حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ جنہوں نے مشقتیں حاصل کی ہیں انہوں نے کمال حاصل کیا علم کے اندر۔ آج مشقت نام کی چیز نہیں ہے تو وہ کمال بھی نہیں ہے۔ اور پھر جب ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو میرے ساتھ چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، آپ کا علم اور مجھے جو اللہ نے ایک علم دیا وہ اور، آپ میرے ساتھ طاقت نہیں رکھ سکتے، ہمت نہیں رکھ سکتے، میں آپ کو اپنے شاگردی میں نہیں لا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو واقعہ ہوا یہ بھی بتایا، تو پھر ایک شرط پر رکھا کہ میں آپ کو ایک شرط پر رکھ سکتا ہوں کہ آپ میرے سے سوال نہیں کریں گے، اگر آپ نے سوال کیا تو پھر رفاقت ختم، پھر آپ چلے جائیں۔ اب استاد اپنے شاگرد کے ساتھ اصول مرتب کر سکتا ہے، اس کی تعلیم کے لیے، اس کی تعلیم میں ترقی کے لیے کچھ ضوابط، کچھ قواعد، کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے گھبراتے ہیں کہ نہیں یہ اصول اور قواعد اور ضوابط نہیں ہونے چاہیے، یہی ان کی اولاد کی تنزلی کا سبب بنتا ہے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام اصول بتا رہے ہیں اپنی شاگردی میں، اپنی معیت میں رکھنے کا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا۔ اور پھر ایک واقعہ ہوا، وہ کشتی میں جا رہے تھے تو انہوں نے بلا کرایہ ان کو سوار کیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا ہی نکال لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گرم ہو گئے، یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو آپ سب کو ڈبانا چاہتے ہیں، ایک تو ان کا احسان کہ انہوں نے ہم سے پیسے نہیں لیے، دوسرا یہ کہ آپ ان کو اس کا پھٹا ہی نکال دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، یاد آیا کہ ہاں یہ بات تو ہوئی ہے، پھر کہا کہ نہیں، معذرت کی کہ نہیں، پھر چل پڑے۔ پھر ایک بستی میں پہنچے اور وہاں پر بھوک لگی ہوئی تھی، ضیافت کے لیے کہا کہ ہمیں کھانا کھلا دیں، بستی والوں نے انکار کر دیا۔ اب وہاں پر ایک بستی کے کسی گھر کے اندر دیوار گر رہی تھی، تو وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار تعمیر کر دی اور اس کو مرمت کر کے صحیح کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا، آپ کم از کم ان سے کہتے کہ ہم دو کو کھانا تو دے دو اس دیوار کے بنانے کے بدلے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، پھر کہا بالکل آپ نے کہا تھا۔ تو پھر یہ کہ تیسری مرتبہ پھر کیا ہوا کہ وہ ایک بچہ کھیل رہا تھا،
حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو جان سے مار دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کام کیا؟ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا۔ اب اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ استاد شاگرد میں اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو استاد کو چاہیے کہ شاگرد کے ساتھ درگزر والا معاملہ فرمائے۔ پہلی مرتبہ ہوا، کہا کہ آپ کو روکا تھا، دوسری مرتبہ ہوا، کہا کہ آپ کو روکا تھا، تیسری مرتبہ ہوا، کہا کہ آپ کو روکا تھا، پھر جب 3 مرتبہ ہوا تو پھر کہا کہ اب جو ہے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ ان کی یہ وجوہات تھی کہ میں نے کشتی کو اس لیے عیب دار کیا، اگر میں اس کو عیب نہ لگاتا تو بادشاہ وقت اس کی کشتیاں پکڑ لیتا۔ بادشاہ وقت کو کشتیوں کی ضرورت تھی تو وہ اچھی اچھی کشتیاں پکڑ رہا، جیسے کہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ جب بھی جلسے ہوتے ہیں تو وہ بیچارے گاڑیوں والوں کو کیسے زبردستی پکڑ کے لے جاتے ہیں، نہ پیٹرول کے پیسہ ہوتا ہے، نہ 3 دن کا کوئی کرایہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، گن پوائنٹ پر اٹھا کے لے جاتے ہیں بھائی بیچاروں کو۔ تو وہ بادشاہ بھی ہوئی تھا، آج کے بادشاہوں سے یا تو انہوں نے ان سے سیکھا ہوا ہے یا انہوں نے ان سے سیکھا ہوا ہے۔ تو پھر کیا تھا کہ وہ جو دیوار تھی اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی، یہ بیچارے یتیم بچے کہ ان کا خزانہ اٹھا کے کوئی لے جاتا، میں نے کہا کہ نہیں، یہ جب تک جوانی کو نہیں پہنچے تو ان کی یہ چیزیں محفوظ رہ جائیں۔ اور پھر وہ جو بچے کو مارا، یہ بچہ اپنے والدین کی گمراہی کا سبب بنتا، کفر کا سبب بنتا۔ معلوم ہوا کہ اولاد ماں باپ کو بے دینی کے پتہ نہیں کس درجے تک لے جاتی ہے۔ ماں باپ اولاد کی مجبوری میں، اولاد کی محبت میں دینداری کے بہت سے اصولوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ بیٹھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنے کے اندر ادب بہت ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے کے اندر ادب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے گئے حضرت خضر علیہ السلام سے، وقت کے نبی ہیں، استاد نے جو کام کیا ادب کے ساتھ ان کو ذکر کیا، ادب کے ساتھ ان سے مذاکرہ کیا، کہا کہ آپ نے یہ کام کیا کر رہے ہیں۔ اور آج بے ادبی کی وجہ سے ہم علم سے محروم ہیں، آج بے ادبی کی وجہ سے علم سے ہم محروم ہیں۔ ہمارے 60% بچے ناکام ہوتے ہیں والدین کی بے ادبی کی وجہ سے، والدین کی بے ادبی کی وجہ سے اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آج کل، جب تک یہ نعرہ نہیں تھا نا کہ مار نہیں پیار، اس وقت تک قابلیت بھی تھی، پڑھائی بھی تھی۔ اس وقت تک کے جو 8 اور 9 کلاس کے جو بچے تھے وہ ایف اے اور بی اے والوں کا مقابلہ کرتے تھے، اور جب سے یہ نعرہ جس نے بھی لگایا اس نے بھی اب اس سے رجوع کر لیا کہ مار نہیں پیار کے بعد کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر جو قابلیت ہے وہ یہی ہے۔ وہ ہمارے سامنے ہے کہ جس فیلڈ کے اندر مہارت ہے اس فیلڈ کی الف سے یا تک کی بھی معلومات نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم استاد کو پیسے دے رہے ہیں، گویا کہ ہم نے پیسے دے کر استاد کی عزت ختم کر دی۔ اب بچہ کوئی شکایت لے کر آتا ہے کہ آج استاد نے مارا ہے، آج یہ ہوا، ہم بچے کے سامنے گرم ہو جاتے ہیں، اچھا یہ ہم سے ایسے پیسے لے رہے ہیں۔ یہ جو کلام ہے نا، یہ جو ماں باپ کا بچے کے سامنے اس طرح کا جو چند کلمات کہہ دینا ہے، اس سے بچے کی زندگی برباد ہو گئی۔ آج ہم دیکھ لیں جتنی بھی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، جتنی بھی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، ان ایجاد کردہ لوگوں نے جو علم حاصل کیا تھا وہ کیسے محنت اور مشقت کے ساتھ کیا تھا۔ آج محنت اور مشقت نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے کے اندر ہر وہ سہولت موجود ہو تاکہ دوسرے بچے ہمارے پاس آ جائیں، دوسرے اداروں سے بچے ہمارے پاس آ جائیں، جس کی وجہ سے نتیجہ کیا ہے؟ وہ کمال کا علم نہیں مل پاتا، وہ ترقی نہیں مل پاتی۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں ترقی نہیں مل رہی، کیوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے استاد کا ادب نہیں کیا۔ جتنا استاد کا ادب کریں گے اتنا علم میں ترقی آئے گی، اور استاد کا ادب نہیں کیا، ذہانت اپنی جگہ پر، ترقی نہیں ملے گی اس علم کے اندر۔ اور آگے فرمایا
وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ ذی القرنین کے بارے میں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سلطنت عطا فرمائی، پھر انہوں نے وہ دیوار بنائی تھی یاجوج ماجوج کے درمیان۔ یاجوج ماجوج یہ بھی قرب قیامت یہ مخلوق نکلے گی۔ اب دو روایتیں ہیں، بعض روایات میں ہے کہ ان کا قد بہت بڑا ہوگا، بعض روایات میں ہے کہ چھوٹا ہوگا، اور محققین فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ دو نسل کے ہوں۔ ایک تو ایسی نسل ہوگی کہ وہ ایک کان بچھائے گی، دوسرا کان اوڑھے گی اپنے اوپر، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے قد والے ہوں گے، بڑے طاقتور ہوں گے۔ بہرحال دونوں روایتیں اپنی جگہ پر۔ یاجوج ماجوج یہ قوم کہ جس نے دنیا کی ساری چیزوں کو اس نے تباہ اور برباد کر کے رکھ دینا ہے۔ آج یاجوج ماجوج نہیں ہیں، لیکن ان کے چیلے آ چکے ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں فحاشی، گالی گلوچ کے کلچر کو ضرور فروغ دیا ہے۔ یاد رہے یہ ایک سیاسی فتنہ ہے، اگر وقت سے پہلے اس کو نہیں روکا گیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ جو ہماری نوجوان نسل، مرد اور عورت، کہ آج ہمارا مسلمانوں کا دینی فریضہ یہ ہے، میرے ملک کی دفاع میری تراویح کے اندر ہے، میرے ملک کی دفاع میرے روزے کے اندر ہے، میرے ملک کی دفاع میرے عبادات کے اندر ہے۔ آج میں نے ان کو اس مسجد سے نکال کر اس کو روڈوں کے اوپر نچوا رہا ہوں۔ یہ کہاں کی ملک سے محبت ہے؟ یہ کہاں حب الوطنی ہے؟ یہ ایک سازش ہے جو آج ہمارا نوجوان نہیں سمجھ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ یہ رب تو وہ ذات ہے کہ پورے سمندر سیاہی بن جائے، پورے درخت یہ قلم بن جائیں، پھر رب کی ربوبیت پر لکھنا شروع کر دیں، سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا سیاہی کی صورت میں، اور یہ جو درخت ہیں ان کی کلمیں ختم ہو جائیں گی، جنوں انس پر لکھنے بیٹھ جائیں، پھر بھی تیرے رب کی ربوبیت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ آج اس رب کو چھوڑ کر ہم اپنی ماؤں بہنوں کی ڈانس دیکھ رہے ہیں۔ آج اس رب کی ربوبیت کا اقرار کہتے ہوئے ہم استہزاء کر رہے ہیں اللہ کے احکامات کے ساتھ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔